الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چند باتیں مختصر وقت میں اور ضروری باتیں۔ یہ راتیں قدرت کی طرف سے ایک انعام ہے اور یوں کہہ لیجئے کہ بخشش کے لیے ایک گولڈن چانس۔ جب ہم صلاۃ و تسبیح پڑھنے لگے تھے تو اس سے قبل میں نے کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھیں کہ مغرب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ اس شب میں اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا فرماؤں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کی مثل اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی آج کی رات بخشش فرماتا ہے۔ بہت سارا زندگی کا حصہ ہم گزار چکے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے پاس بقیہ کتنے دن ہیں۔ جتنا حصہ ہم زندگی کا گزار چکے، کبھی تنہائی میں سوچیں تو ہم مطمئن نہیں ہوں گے کہ ہم نے جس کام کے لیے رب نے ہمیں بنایا ہے آیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرما ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس نے زندگی دی اور پھر موت کو پیدا کیا، اور وہ فرماتا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ وہ جانچے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اس نے 9 مہینے ماں کی کوکھ میں ہمیں پالا، اس اندھیرے سے اس کھلے جہان کے اندر وہ لے کر آیا۔ پھر وہ خیر الرازقین ہے کہ اس مہربان نے ماں کے سینے سے دودھ کی نہروں کو جاری کیا اور اس وقت ہماری پرورش کا اہتمام کیا۔ ایک مٹی کو دیکھنے، سننے، بولنے، پکڑنے، چلنے کی طاقت دی۔ 6 فٹ، 6.5 فٹ، 7 فٹ اس کے آس پاس کا قد وجود کا جو ہے وہ مالک نے بخشا۔ یہ کھیت کھلیان، یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ مختلف اجناس، یہ مختلف مشروبات، وہ مہربان ہم سے ایک بات فرماتا ہے، بڑے غور کے ساتھ سن لیجئے گا۔ فرما افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تم کو بیکار بنایا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم نے لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ تو جب وہ فرماتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو ہم غور کریں کہ کیا واقعی اس نے ہمیں بیکار بنایا ہے؟ ہمارے بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم جس مقصد میں زندگی کا طویل حصہ گزار چکے ہیں وہ مقصد کیا ہے؟ غور کیجئے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہمیں 54 سے 58، 58 سے 12 آنے، اس سے 1 روپیہ، 1 سے 2، 2 سے 4، سینکڑوں سے ہزاروں، ہزاروں سے لاکھ، 1 مرلے سے 5 مرلے، 5 مرلے سے 1 کنال، 1 کنال سے مربع، بائی سائیکل سے موٹر بائک اور موٹر بائک سے گاڑی، گاڑی سے آگے پھر مختلف انواع و اقسام کی گاڑیاں۔ کیا ہماری زندگیوں کے 30 سال، 40 سال، 45 سال، 50 سال انہی کاموں کی نظر نہیں ہو گئے؟ یہ کوئی مولویوں کی بات نہیں ہے، ہمیں بنانے والے نے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نماز میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، جانے عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز، حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اعظام، حضرات اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذوات قدسیہ کو دیکھیے تو وہ آپ کو ہر جگہ سجدوں میں نظر آتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعتوں کی نیت رات کو باندھتے اور پہلی رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روزانہ 2 قرآن پڑھا کرتے تھے۔
سید سجاد حضرت امام زین العابدین، جن کا لقب ہی زین العابدین ہے اور ان کا نام نامی اس میں گرامی علی بن حسین بن علی ہے، وہ روزانہ 1000 رکعتیں پڑھتے تھے۔ پیروں کے پیر روشن ضمیر دستگیر محبوب سبحانی غوث سمدانی نے 15 سال 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھا۔ 40 سال روزانہ جس وضو سے عشاء پڑھتے تھے اسی وضو سے نماز فجر ادا کرتے۔ الغرض آپ جدھر نظر اٹھائیے تو آپ کو یہی منظر، یہی چیز نظر آتی ہے، نماز۔ کیا ایسا نہیں ہو گیا کہ ہم نے نماز کو مولویت کا کوئی خاص حصہ، کوئی خاص جز اور مولویت سے اس کو جوڑ دیا؟ جب کہ نماز مولا نے اپنے بندوں کو اپنے ساتھ رابطہ کرنے کا نمبر دیا ہوا ہے۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جب میرا من چاہتا ہے میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ ہم اپنی مشکلات، ضروریات، حاجات کے لیے عملیات، تعویذات، جھوٹے بابے، فقیروں، ان کے ہاں دھکے کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے جو رابطے کا نمبر ہمیں دیا ہے، اور روایت میں فرمایا بندے تجھے اگر پتا چلے کہ تو نماز میں کس سے باتیں کر رہا ہے تو تو نماز سے باہر ہی نہ آئے کہ تو اپنے رب سے بات کر رہا ہے۔ کیا اس کا کوئی جواب ہے ہمارے پاس ریڈی؟ یہاں تو مطلب آپ کو ایک مبلغ نے، ایک مولانا نے کہہ دیا کہ نماز پڑھیں تو آپ 100 بہانے، یا میں اس کو 100 بہانے لگا سکتا ہوں، بزی بہت ہوتا ہوں، مصروف بہت ہوتا ہوں، کاروبار زندگی ہے، کھیت کھلیان کے کام ہے، پانی لگانا ہے اور اسپرے کرنا ہے اور رات کو یوں ہے اور وہ ہے، سب بہانے اس مبلغ مولوی دائی کے آگے چل جائیں گے۔ اللہ کے دربار میں بھی کوئی بہانہ ڈھونڈا ہے کہ کون سا لگائیں گے؟ اور اس دن کو بہانہ چل سکتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمون ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ رب فرماتا وہ دن کہ جس دن ہم تمہارے منہ پہ تالے لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں گواہیاں دیں گے کہ تم کرتے کیا رہے ہو۔ رمضان مبارک کے روزے، اللہ فرماتا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پہ روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور تم نئے نہیں ہو، ہم نے تم سے پہلوں پہ بھی فرض کیے، لعلکم تتقون، تم اگر بھوک پیاس کاٹ رہے ہو تو ہم پر احسان نہیں ہے، یہ روزے ہم نے تم کو اس لیے دا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور پھر اس روزے کے لیے اس پاک پروردگار نے اعلان کیا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ باقی عمل کرو گے تو جنت ملے گی، صحیح معنوں میں روزہ رکھ لو گے تو جنت والا مل جائے گا۔ 2-4 دن سے ابھی گرمی نے منہ دکھایا تو سوچئے ہم نے کیا کیا نیتیں بنا لی کہ روزے نہیں رکھیں گے، گرم موسم ہے۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھے گرمی کے روزے بڑے پسند ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کمزور ہو جاؤں گا، میں یوں ہو جاؤں گا، بھائی جو کمزور ہو جائے گا، جس کی طبیعت اتنی بگڑ جائے گی کہ زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، اس کو تو شریعت کہتی ہے کہ تو ٹھیک ہونے کے بعد روزہ رکھ لینا۔ پر معمولی سا درد سر اور منہ ماری کی عادت کہ یہاں بھی چگنا ہے، یہاں بھی چگنا ہے، یہاں بھی چگنا ہے، اس عادت نے اس نیج پر پہنچا دیا کہ روزہ خور ہو گئے۔ اور اللہ کے حبیب دلوں کے طبیب علیہ السلام نے اعلان کیا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور واضح اعلان کیا اللہ کے حبیب اقدس علیہ السلام نے، جس نے جان بوجھ کر ماہ رمضان کا بغیر رخصت کے ایک روزہ بھی چھوڑا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان جب رجب کا چاند نظر آتا تو وہ اسی وقت رمضان کی تیاری شروع کر دیتے، مال کا حساب لگاتے، زکاتیں ادا کرتے، جن سے وصولی کرنی ہوتی ان سے وصول کرتے، جن کو ادائیگی کرنی ہوتی ان کو ادا کرتے، جن کو معاف کرنا ہوتا ان کو معاف کرتے، قاضی اپنے فیصلے جاری کرتے، اور یوں شعبان کے اینڈ تک یہ پاک ذاتیں اپنے معمولات سے فارغ ہو جاتے، اور جب رمضان کا چاند نظر آتا تو اکثر صحابہ یکم رمضان سے اعتکاف پر بیٹھ جاتے۔ پر ہمیں کس چیز کی فکر لائق ہو گئی کہ یہ نیکیوں کا سیزن، یہ برکتوں کا سیزن، ایک نیکی ماہ رمضان میں کی اجر بڑھا دیا، سبحان اللہ۔
نیکیوں کا اجر بڑھا دیا، نفلوں کا اجر۔ حدیث میں کیا فرمایا؟ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ادھر دیکھنا ہے۔ عرض میں آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ اب کاروباری حضرات کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ملازمین سے کہہ دیا سانو گناہگار نہ کرے آجے، اسی تھوڑے کولوں کام لینا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان کے اندر اپنے غلام اپنے ملازم پہ تخفیف کرے، کام میں رعایت کرے، اللہ اس کو قیامت کے دن میرے حوض سے پلائے گا، جہنم سے اسے نجات عطا فرمائے گا۔ ہمارا مزاج کیا ہو گیا؟ روزہ فرض ہے بھائی صاحب، روزہ فرض ہے، قرآن اور حدیث نے اس کا حکم دیا، اور یہ ہندوؤں پہ فرض نہیں ہے، سکھوں پر اور کرسچین پہ فرض نہیں ہے، مسلمان پہ۔ ہم جلسوں میں، مجمعوں میں، ریلیوں میں ہم مسلمان ہیں، تو رمضان آ گیا، مسلمان کدھر گئے؟ رمضان آ گیا، روزے سے کنارہ کشی کر لی، مذاق میں ڈال دیا۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کیا فائدہ ایسی جوانیوں کا جو تقوی کی راہ پر ماہ رمضان میں بھی نہ چل سکے، اور مشقت اور کشٹ کی بھٹی میں ماہ رمضان میں بھی 30 دن اپنے آپ کو جلا نہ سکے۔ اس جوانی کا کیا فائدہ؟ تم وہ ہو، ایسے ایسے جوان اسلام کی ہسٹری میں گزر گئے کہ زمانہ جن پہ رشک کرتا تھا، جن کی عبادت، جن کے تقوی، جن کے زہد کو دیکھ کر زمانہ ان پہ رشک کرتا تھا۔ آپ اور میں اسی قبیلے کے بچھڑے ہوئے افراد ہیں۔ روزہ فرض ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کو یہ بھی کوئی ایکسٹرا چیز سمجھ کر، یا بالکل ہم نے اس کو غیر اہم چیز سمجھ کر، دھیرے دھیرے کیا ہو گیا کہ روزے سے اکثریت منہ موڑ رہی ہے۔ اور یہ جتنے بابے بیٹھے ہیں یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، 33 سال مجھے سفروں میں ہو گئے، تصور بھی نہیں تھا آج سے 20-25 سال پہلے کہ جس کا روزہ نہیں ہے وہ سرعام کبھی کچھ کھائے گا۔ وہ سگریٹ چھپ کے پیتے تھے، گھروں سے دعا نہیں اٹھنے دیتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے یہ حیا بھی ختم ہو گئی، سرعام لوگ کھانے کھلانے لگ گئے، دن کے وقت اب شادی بیاہ رکھنے لگ گئے۔ کبھی وہ وقت تھا کہ غیر مسلم بھی ماہ رمضان کا حیا کرتے تھے، اور ہائے آج ترقی کا وہ دور ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ماہ رمضان کی حیا نہ رہی، اور وہ سرعام اس کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ تو بھائی صاحب، روزے اس مالک نے عاقل و بالغ مرد و مسلمان مرد عورت پر فرض کیے، اور ہمیں روزوں کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ زکوٰۃ، حدیث پاک میں فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اس کا مال وہ جو اس نے پہن لیا، وہ جو کھا لیا، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اگلے جہاں جمع کرا دیا، باقی تو فرما اس کے وارثوں کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اگر اس انسان کو 3 پہاڑ ہوں سونے کے، اور ایک حدیث سے 3 جنگل ہوں سونے کے، اور اس کو 2 دے دیے جائیں، 2 پہاڑ سونے کے، تو یہ پھر مڑ مڑ کے دیکھے گا کہ تیسرا بھی مل جاتا تو بہت اچھا تھا، جبکہ وہ 2 پہاڑ خرچ کرنے کی بھی اس کے پاس مہلت موجود نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرما پیٹ وہ برتن ہے جسے کوئی چیز نہیں بھرتی، اس پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ پہلے تو زکوٰۃ دینا نہیں ہے، اور زکوٰۃ دینا ہے تو پھر وہ حساب کتاب ایسے کیے جاتے ہیں، اس انداز پر کیے جاتے ہیں، میں نے یہ بھی کیا تھا تو میں نے وہ بھی کیا تھا، میں نے ایسا بھی کیا تھا تو ویسا بھی کیا تھا۔ آج جمعے میں بھی اثناء گفتگو یہ بات چل پڑی تھی تو میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا اللہ کا شکر ادا کر کہ کچھ پلے ہے تے حساب کرن لگا ہے۔ اگر پاس ٹکا نہ ہوتا تو کیسا حساب، کیسی زکوٰۃ؟ مال والا ہے تو حساب ہے نا۔ اب جب حساب لگانا ہے تو ڈنڈی نہ مار، کیونکہ اللہ نے تجھے بے حساب دیا ہے، لیکن اللہ مال میں سے مطالبہ بندے سے کرتا ہے تو وہ ایک لمیٹڈ مطالبہ کرتا ہے، ایک نصاب اس مہربان نے مقرر فرما اس کے حبیب کے ذریعے، لہٰذا یہ نہیں کہا کہ سارا خرچ کر دے، ہاں وہ تو درویشوں کی زکوٰۃ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے 100 میں سے 2.5 روپے دے، اور طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 2.5 روپے رکھے باقی زکوٰۃ دے دے، اور کا عاشقوں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ چوانی بھی کول نہ رکھے، سب اس کی راہ میں لٹا دے۔
کو بات کی سمجھا رہی ہے؟ لیکن ہر ایک سے عاشقوں کا مطالبہ نہیں ہے. جو عاشق کہلائے اور جو عشق کا دعویٰ کرے انہوں نے کہا ہم تمہیں چیک کر لیں گے کہ تم کس میدان کے ہو. زکوٰۃ، حتیٰ کہ اس قدر ذہن ہمارے اختلال پذیر ہو گئے بھائی صاحب کہ میں نے کل 1000 روپیہ دیا تھا، پرسوں 2000 دیا تھا، 10 دن پہلے 500 روپیہ دیا تھا، اور اب مجھے یاد آیا اوہو میں نے تو زکوٰۃ دینی تھی، تو کیوں نہ وہ پچھلے پیسے بھی بیچ میں ایڈ کر دوں. جب زکوٰۃ کی تب نیت نہیں تھی تو اب زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ لہذا زکوٰۃ صاحب نصاب پہ رکھی گئی کہ زکوٰۃ ادا کرو. اور حدیث پاک میں فرمایا خشکی میں تری میں جو نقصان ہوتا ہے وہ مال کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا جس نے زکوٰۃ ادا کر لی اس نے اپنے مال کا شر دور کر لیا. لیکن اس کے مقابلے میں قوم سود کی طرف آ گئی، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صدیوں پہلے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا قرب قیامت لوگ سود کا نام بدل بدل کے رکھیں گے، اور فرمایا کسی نہ کسی کو اس کا دھواں، اس کی گرد پہنچے گی. سود کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. میرے بھائی یہ چند نوالے ہیں، سیف الماری کروڑوں روپیوں سے بھی بھر جائے روٹی پیٹ میں اتنی ہی جا سکتی ہے جتنی معدے میں گنجائش ہے. زیادہ سے زیادہ آدھ پون یا ایک روٹی بندہ اپنے اوپر جبر کر کے اضافی، سوٹ ایک وقت میں ایک ہی پہنا جائے گا. چاہے 500 سوٹ سیف الماری میں لٹکے ہوں، ایک وقت میں 2 سوٹ کوئی نہیں پہن سکتا. ایک قمیص کے اوپر دوسرا قمیص نہیں ہے. اور صوفیہ کا سمجھانے کا طریقہ ہی اپنا ہے. فرما آرام پیسے نہ کیشہ میں جوڑ جوڑ کے بنانا ہے. تو مر جائے گا تو تجھے اس گھر میں کو رہنے نہیں دے گا. وہ لٹرین جو تم نے بنائی ہے وہ وہیں رہے گی، اور وہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ وہیں رہے گی. وہ کوڑا کچرا ڈالنے کا جو کونا مختص کیا ہے وہ وہیں رہے گا. ایک نہیں رہے گا تو تو نہیں رہے گا. اور تجھے اس ہنستے بستے گھر سے نکالا دینے کے لیے لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، ٹائم دیکھ رہے ہیں، وقت ہو گیا جانے دیجئے، نکلیے جائیے. یہ صورتحال کا سامنا ہے. تو یہ چند نوالوں کی خاطر اور یہ چند لمحوں کی زندگی خدا جانے باقی کتنی بچی ہے. میں اور آپ روز کتنے حادثوں کو دیکھتے ہیں، اور اگر ہم براہ راست نہیں دیکھ پاتے تو سوشل میڈیا میں کیا کیا دکھاتا ہے کہ گلی پر کو ہنستا کھیلتا ہوا مسکراتا ہوا جا رہا ہے اور تیز رفتار ٹرالے کی ٹکر لگتی ہے اور وہ مر جاتا ہے. اندھی گولی آ کر کسی کو مار دیتی ہے، کسی کو خبر نہیں ہوتی. یکدم بولتے کیا ہوا؟ بولے ہارٹ اٹیک ہو گیا، سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی اور بندہ جان سے گیا. ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، پچھلے مال سے مزے اڑائیں گے، پر حساب ہمیں دینا ہوگا. اس لیے سود، ملاوٹ، رشوت، کم تولنا، کم ناپنا، ڈنڈی مارنا، بے ایمانی، دھوکہ، خیانت، مال بیچنے میں جھوٹ، دوسرے کو دھوکہ، جعلی کاغذات، کب تک؟ شاعر نے کہا تھا جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے کہ جو آباد تھے محل ہیں اب وہ سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اور اتنی بات ذہن میں رکھیے گا، احادیث اور اولیاء کے ارشادات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا بابا جی دعا قبول ہونے کا کوئی نسخہ بتا دیں. کہا حلال کھایا کر، دعا رد نہیں ہوگی. سبحان اللہ. کتنا بڑا نسخہ ہے. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ حلال کھا، حلال کھا، فرما تیری دعا قبول ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا اوپر ہاتھ کیے رو رو کے دعا کر رہا ہے، اور آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں تو دعا رد ہو رہی ہے. کہا مولا یہ رو رو کے ہلکان ہو گیا. فرما پیارے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ مر جائے اور اتنے ہاتھ اٹھائے کہ آسمان کو چھو جائے، میں تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. الہی سبب کیا ہے؟ فرمایا جو اس نے کپڑا پہنا ہے یہ حرام کمائی کا ہے، اور اس وقت جو اس کے پیٹ میں غذا ہے وہ حرام ذریعے کی ہے، اور ہم ایسی حالت میں کسی کی دعا کو قبول نہیں کرتے. بات کی سمجھ آئی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو ولیوں کو سمجھتے کیا ہیں بھائی، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کو کئی دن عبادت میں سرور نہ ملا.
یہ بات ذرا جاگ کے 2 لائنیں ہیں، انتہائی توجہ سے سن لیجئے گا۔ کئی دن بی بی رابعہ بصری علیہ رحمت اللہ علیہ کو عبادت میں سرور اور سکون نہ ملا، تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے غور کیا، مال کا نور کھس گیا ہے، چین رٹ گیا ہے، ہوا کیا ہے؟ تو پھر ان کو رویا کے اندر، خواب کے اندر اشارہ دیا گیا کہ تمہاری قمیص جس کو تم ٹانکیں لگا رہی تھی، تم نے چند ٹانکے بادشاہ کی جو مشعلیں جا رہی تھی سپاہیوں کی، گورنمنٹ کی، اس کی روشنی میں تم نے تند ڈالے ہیں، اس لیے تیرے اندر کا نور بجھ گیا ہے اور تجھے عبادت میں سرور نہیں مل رہا۔ ہم غور نہیں کرتے کہ ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ کیا ہمیں کبھی یاد الہی میں رونا نصیب ہوتا ہے؟ کبھی حضور کے ہجر میں، عشق میں آہیں بلند کرنا نصیب ہوتا ہے؟ کبھی ہم پر ایسا وقت آتا ہے کہ فلم دیکھ رہے ہوں، ڈرامہ دیکھ رہے ہوں، موبائل پر گیم کھیل رہے ہوں اور یکدم اللہ کی یاد آ جائے اور ہر شاید چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں اور مسجد میں آ جائیں؟ یہ دل کا بجھا ہونا آخر کوئی تو اس کا سبب ہے، اور اس کا ایک بنیادی سبب یہ رزق ہے۔ رزق جتنا پاکیزہ ہوگا روحانیت اتنی نصیب ہوگی۔ اس لیے ہم اولاد پلس اولاد دیکھ کر اپنے لیے سانپ اور بچھو جمع مت کریں۔ اور آج کی اولادیں کس سے مخفی ہیں بھائی صاحب؟ قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں، اولادیں باپ کی قبر پہ نہیں آتی، ماں کی قبر پہ نہیں آتی۔ دنیا نے اپنے آپ کو اتنا اپنے اندر اتنا کھینچ لیا ہے کہ کسی کے پاس وقت کہاں ہے۔ کمائیں گے ہم، کھائیں گی پچھلی نسلیں، لیکن جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ تو پھر اس کا حل ایک ہی ہے، وہ جو پاک پتن کے ٹبوں پہ بیٹھ کے سلسلہ چشتیہ کے عظیم درویش نے کہا تھا، رکھی سکھی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی، ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترسائیے جی۔ تو قدم بڑھایا جائے، اندر کی مسجد کو صاف کیا جائے۔ بابا صاحب نے یہ بات مسجد کے لیے نہیں کی جو ایسے ہمارے سامنے مسجد ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت۔ جی کہاں جھاڑو دینا؟ مسجد میں۔ ایک سینے کے اندر درگاہ ہوتی ہے، ایک سینے کے اندر مسجد ہوتی ہے، اور اس کا بڑا تفصیلی ذکر مولانا روم نے مثنوی کے اندر بھی کیا ہے۔ تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ اپنے رنگ میں کہتے، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا تیرا رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت۔ فرما اس من کے اندر جھاڑو دے، اس من میں کچرا جمع ہو گیا، کوڑا جمع ہو گیا، گند جمع ہو گیا، اس کی صفائی کر۔ اور جب اس مسجد کو صاف کر لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ انوار کی برکھا برسے گی، لطف بھی ملے گا، سرور بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، چین بھی ملے گا۔ اس لیے بھائی صاحب، مال کی زکوٰۃ جس کی بندی وہ زکوٰۃ دے۔ عشر صرف گندم میں نہیں ہوتا، عشر ہر وہ فصل جو زمین سے نفع لینے کے لیے بوئی گئی ہے، چاہے وہ لوسن اور برسن کیوں نہ ہو، چاہے وہ باجرہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ٹماٹر یا سبز مرچ کی فصل کیوں نہ ہو، ہر چیز پہ عشر ہے، یعنی کل فصل کا 10واں حصہ۔ اگر وہ پانی بارش کا ہے اس سے ہوتی ہے تو پھر 10واں حصہ، اور اگر مول پانی لگایا ہے تو پھر کل فصل کا 20واں حصہ۔ اکثریت تو ہماری آج بھی یہ کہتی ہے کہ سانو کسی نے دسیا ہی نہیں، جناب تسی کدی پڑھن آئے نہیں تے سکھیا بھی نہیں، وگرنہ یہ بات تو وہ کتاب جو ہم نے قسمیں اٹھانے کے لیے محفوظ رکھی ہے، وہ کتاب جو ہم نے نیا دینے کے لیے رکھی ہے، وہ کتاب کہ جس پر فیصلے ہوتے ہیں کہ چیز تیری ہے کہ میری، کتاب قرآن اس پہ رکھ دو، جس کی ہے وہ اٹھا لے۔ اس کتاب میں مہربان نے فرمایا واضح طور پر جل جلالہ کہ جب فصل کاٹو اسی دن اس کا حق ادا کر دو۔ اور میں یہاں پر اپنے ذوق میں بات کہا کرتا ہوں، اللہ ہمارا خالق ہے، اسی نے ہمارے دل بنائے ہیں، انہوں پتہ ہے کہ جدو پڑولیاں چ دانے آ گئے نا، انہاں دے دل مڑ کے اجازت کوئی نہیں دینی، پھر حساب لانا اوکھا ہو جانا ہے۔ لہذا ایک دانہ بویا، ایک دانے کے بدلے 7 سٹے نکلے، 7 سٹے، ہر سٹے میں 100 دانہ نکلا، یعنی ایک کے بدلے 700 دانے مل گئے، 500 دانے مل گئے، 350 دانے مل گئے۔ اب اس نے پھر آزمایا، ویکھاں تے صحیح ہے کڈا کہ نیت آلا ہے،
کہ کڈا کے توکل آلا ہے. او بندیا تو وہی ہے جس نے ایک دانہ بویا تھا, میں نے بدلے میں 500 دانے دیے ہیں, چالی نہ 500 بچوں ایک اور میری راچ دے. آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ اس میں سے ایک دانہ پھر دے, میں پھر تجھے دوں گا. اور اب بندہ کہتا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, میں نے وہ اس میں ڈیزل خریدا یہ ٹریکٹر کے لیے, اور گندم کی کٹائی کے لیے میں نے وہ لیبر کو بلایا, اس کو الگ سے پیسے چکائے, یہ کیا وہ کیا. صوفیہ کہتے ہیں پتر رب نہ ایڈے صاحب نہ کر, انہیں تیرے نال صاحب کیتا, تیرے پلے ککھ نہیں رہنا. وہ تو روز روٹی دیتا ہے اور وہ پوچھتا ہی نہیں ہے کہ تو آج ساریاں نمازاں پڑھیاں نے کہ کوئی نہیں. ہم تو مزدور کو اس کا جو طے شدہ ٹائم ہے اس سے بھی 1 گھنٹہ پلس لگوا کے کہتے ہیں 1 گھنٹہ اور اس کا ڈلوا دیا, ہاں چلو ہن پیسے لے لو. یہ مہربان نہیں ہے, سانو مفت خوریاں نو پالی جا رہا ہے, مہربانی نہیں اس کی. کوئی ہم مفت خو رہی ہیں بھائی صاحب, کیا کیا ہے ہم نے؟ عبادتیں کرنے والے یا کتابوں میں ملتے ہیں یا مزاروں میں ملتے ہیں. اب تو یہ عارضی ستی, یہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ ساری رات کے لیے یہ سلسلہ سال سے یہاں پہ چل رہا ہے اور آپ لوگ جاگتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں. شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں قبول کر لیا ہے کہ یہ شب کسی اور کام میں نہیں, اس کی یاد اور ذکر میں بسر ہو رہی ہے. لہذا زکوٰۃ پوری ادا کی جائے, عشر پورا ادا کیا جائے, سود سے بچا جائے. رشوت, سرکاری یا غیر سرکاری ملازم کو اتنا جان لینا چاہیے, وہ جس دفتر آفس میں بیٹھا ہے وہ عوام کے پیسے کی تنخواہ لیتا ہے, اور وہ تنخواہ ایک مخصوص ٹائم میں مخصوص کام کی لیتا ہے. اس لیے کوئی دروازے پر آئے تو اسے دھتکارے نہیں کہ یہ مٹھی گرم کرے گا تو پھر اس کا کام کروں گا. اور کیا ہم اتنے کمزور اور ضعیف ہو گئے کہ بوڑھی مائیاں دفتروں کے چکر لگاتی ہیں, مائی کل آمی مائی پرسوں آمی, تین کی پتا جو کہ کولوں کرایہ مانگ کے آئی ہے, کل پھر کسی سے مانگ کر آئے گی. اوے افسر کو ایک کوگی مروانی ہے, کم بھی جائز ہے. یہ بڑھڑیاں مائیاں بویاں تیائیاں نہ رولو نا, مائیاں سانجیاں ماما سانجیاں ہوں دیاں. سبحان اللہ. المستدرف والے بابے نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک مائی تھی اور اس نے کلی بنا لی بادشاہ کے محل کے پاس. مائی کا کارنامہ دیکھو بھائی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس کو کسی سے کچھ مانگتے نہیں دیکھا. ایک دن بادشاہ چھت پہ چڑھا اور اس نے دیکھا کلی, اور وہ بھی محل کے پہلو میں. اس کو غصہ چڑھا, اس نے کہا یہ تو ساری لوکیشن ہی خراب ہو گئی اور محل کی خوبصورتی پر یہ تو ایک دھبا سا لگ گیا ہے, اکھاڑو ایک کلی تے سیٹ دیو. سپاہیوں نے بادشاہ کا آرڈر مانا اور اس مائی کی کلی کو اکھاڑ پھینکا. مائی آئی شام کو تے اگے وہ آشیانہ ہی کوئی نہیں. ہاں تو کہا پترو اتھے میرا گھر ہوندا سی, کلی میرا گھر ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا ماں بادشاہ نے آرڈر دیا ہے اور ہم نے اس لیے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا. جاگ رہے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے. مائی نے عرش کی طرف دیکھا, ہوئے 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 ہوئے, مظلوم دا عرش ال ویکھنا بھی نسلاں نو برباد کر دیندا ہے. تے مظلوم دی علمان واللطیس, اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بڑے عجیب جملے کہے. کہا مالکا میں تے ایتھے نہیں سی, تو کتھے سی؟ تیری مظلوم و معجور بندی دا گھر لٹیا گیا, سونیا پروردگارا تو کہاں تھا؟ اتنا جملہ کہا, زلزلہ آیا, زمین دو لخت ہوئی اور محل زمین بوس ہو گیا. وارثہ نہ کری مان وارثاں دا, رب بے وارث کر مار دائی. نوجوانوں, ظلم اور تشدد کی روایت ہمارے اس پاک خطے میں روز بروز بڑھ رہی ہے. ڈیل ڈول چل رہے ہیں, پسٹل کے زور پہ, گن کے زور پہ دوسرے کو دبا رہے ہو, گینگ بنا رہے, گروپ بنا رہے ہیں. میرا فلاں گروپ ہے, میں اس پہ چھا جاؤں گا, میں اس پہ چھا جاؤں گا. وہ چھانا ہی ہے تو اپنے نفس پہ چھا جا, چھانا ہی ہے تو اپنے غرور اور نخوت پہ چھا جا. مقابلہ کرنا ہے تو گولیوں کے مقابلے کیا ہوتے ہیں, قرآن سے سیکھ کہ مقابلہ کس میں کرنا ہے. اللہ فرماتا فاستبقوا الخیرات, چنگے کام چگے بات جاؤ, چنگے
چگے کام چگے بچ جاؤ. اور تمہارے ڈیل ڈول چل رہے ہیں, تم نے پسٹل رکھ لیا ہے, تمہارے پاس ڈانگ سوٹا ہے, تمہارے پاس 10-15 لڑکوں کا گینگ ہے, تم ادھر گئے ادھر گئے, تڑتھلی مچا دی, کسی کو تھپڑ مارا, کسی اس کو گریباں سے پکڑ کے زمین پہ پٹخا, اچھا پھر اس کی ویڈیو بنائی, پھر اسے سوشل میڈیا پہ چڑھایا, انجام کار کیا ہوگا؟ حدیث میں فرمایا قیامت کے دن ایک چڑیا اللہ کے عرش کے نیچے پکارے گی, چوں چوں کرے گی, اس کی آواز اتنی شدید ہوگی اس دن کہ اگر ویسی آواز دنیا میں ہو تو تمہارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں. اللہ فرمائے گا شور کیوں ڈالتی ہے, ہوا کیا ہے؟ وہ کہے گی مالک میں اپنے آشیانے میں اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی, تیرا یہ بندہ قریب سے گزرا, اس نے غلیل سے حملہ کیا, اس نے میرے گھونسلے پہ پتھر مارا, میرا قتل کر دیا, میں صرف تیرے دربار میں ایک کو گل سونیا پوچھوا دے کہ میں دا بگاڑیا کی سے. میں نے اس کو کہا تھا, انہیں حسدہ کاری میرا اجاڑ دیتا ہے, میرا آلنا زمین پہ سٹ دیتا ہے. ایک ماں تھی میں میرے بچوں سے, اس نے ماں کو چھین لیا, مال کا میں تیدا کچھ نہیں بگاڑیا, پینے کو ملے ننگے کو تن ڈھانپنے کو کپڑا مل جائے. سنیے سنیے, دل کی دنیا راحت کے نگر میں انٹر ہوتی نظر آئے گی. میرے کریم نے فرمایا تم 10 افضل صدقہ کون سا ہے؟ حضور ارشاد فرمائے افضل صدقہ وہ ہے جو تو اپنی بیٹی پہ خرچ کرے. اللہ 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 اللہ, افضل صدقہ وہ ہے جو تو اپنی بیٹی پہ خرچ کرے. ناز کرو مسلمانوں کہ ہمارا تعلق کس نبی و رسول سے ہے جو سب سے اولا و اعلیٰ. ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی, کس بیٹی پہ خرچ کرے؟ فرمایا جو بیٹی بیوہ ہو کر پھر تیرے دروازے پہ آ گئی, یا اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی, وہ پھر اپنے باپ کے دروازے پر آ گئی, فرما اب تو اس پہ خرچ کرے گا, سب سے افضل صدقہ کرنے کا ثواب پائے گا. یہ اسلام ہے. آؤ اس اسلام کے باغیچے میں, آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا, وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ظلم سے ہم توبہ کریں بھائی صاحب. اور سوشل میڈیا والے علمان والحفیظ, پہلے تو کہتے تھے ملا جھگڑالو ہوتے ہیں, اب کیا پڑھاکو, کیا سیاستدان, کیا کالجوں کے, کیا بڑوں گھروں کے. سوشل میڈیا کو کھول کے دیکھیے کس قدر عزتوں کی رسوائی اور پامالی کی جا رہی ہے. ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا, وہ مذہب کے منچ پر بیٹھا ہو یا کسی اور پر, وہ سوشل میڈیا کا مثبت اور بہتر استعمال کرو. غیر سوشل میڈیا کو قادیانیت کو پھیلا رہی ہے, عیسائیت کا فروغ کر رہی ہے. اور اب تو بڑے بڑے بھکشوؤں نے, بھگوتوں نے بڑے بڑے چینلز کھول لیے ہندوؤں نے, اور وہ اپنے ہندو کلچر, ہندو تعلیمات, گیتا, بھگوت, مہا بھارت, رامائن, تلسی کے شلوک اور دیگر چیزوں کو اپنے چینلوں پہ فروغ دے رہے ہیں. اور ہم لوگ اگر مذہب کے نام پر بھی پوسٹ کرتے تو گالی دیں گے, ٹھیک ہے. اور اب ایک دوسرے کو کافر کہنے کی مشینیں چلائی ہوئی ہیں. کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ خدا کے لیے اپنے سوشل میڈیا کو قرآن اور حدیث کے فروغ کے لیے استعمال کرو. قرآن اور حدیث کے. حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے اور ان کا باپ بھی یہودی تھا, لیکن بعد میں حضرت عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھا اس دن جس دن حضور مدینے آئے. عالم تھے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضور کی پہلی جھلک نے تو دل مو لیا. میں نے منموہن صورت دیکھی تو میرے دل کے مفتی صاحب نے کہا عبداللہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اور فرماتے ہیں میں نے پہلی بات جو حضور سے مدینہ پاک سنی جس دن حضور مدینہ پاک آئے, عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں وہ پہلی بات یہ تھی, حضور فرما رہے تھے لوگو ایک دوسرے کو سلام کرو, لوگو دوسروں کو کھانا کھلاؤ, چاہے تم کسی کو جانتے ہو چاہے کسی کو نہیں جانتے. کا اکھاں تے پہلے ہی ہر شے کلیئر کر دیتی سی, پر جب یہ تعلیم دیکھی میں نے کہا ایسی تعلیم, سبحان اللہ, کہ حضور فرماتے کھانا کھلاؤ جانتے ہو یا نہیں جانتے, سلام عام کرو جانتے ہو یا نہیں جانتے. تو بھائی صاحب سوشل میڈیا کا مثبت استعمال, بہتر مثبت. اور اب کتنے افسوس کی بات ہے
کہ وہ سیاست ہو یا مذہب ہو، کبھی ہمارے معاشرے کی یہ تلقین نہیں تھی کہ ایک دوسرے کی بہو بیٹیوں پر غلاظت کے ڈھیر ڈالے جائیں۔ اپنے اصول بنائیے، ہمیں اپنی نئی پیڑھی کی اخلاقی اور بہتر تربیت کرنی چاہیے۔ اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہوتا ہے، لیکن اختلاف رائے بھی شائستہ، شفتہ اور بہتر طریقے پر یہ حسن ہوتا ہے ایک با اخلاق شخص کا۔ اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں، شراب عام ہے، نشے عام ہیں، زندگیاں برباد کی جا رہی ہیں، اور نوجوانوں ذہن کا سکون ڈھونڈتے ہو وہ بھی شراب کی بوتل میں، غموں سے دوری پانا چاہتے ہو وہ بھی چرس کے سگریٹ میں، قرارے جان چاہتے ہو، سکون اور اطمینان چاہتے ہو وہ بھی شیشے میں، نہیں ملے گا۔ اوتھے جانا پینا ہے۔ یہ موبائل ہے نا، موبائل خراب ہو جائے تو کہاں جائیں گے؟ توڑی والے کے پاس، کپڑے والے کے پاس، کریانے والے کے پاس۔ انہوں نے کہا بھائی جتھوں لے آئے اوتھے جاؤ۔ دل پریشان ہے، دماغ بے سکون ہے۔ کہا ہاں جی۔ انہیں کہا اے لیا کتھوں سی؟ جاگ رہے ہو کہ نہیں جاگ رہے بھائی صاحب؟ دل اضطراب میں ہے کہ دل خریدیا کتھوں سی؟ دماغ ٹینشن ہے۔ دماغ کہاں سے خریدا تھا؟ کہا خریدا تو نہیں، بنانے والے نے بنایا، اور اس نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ہم نے تمہیں آنکھیں دی، دل دیے، کان دیے، کتنا تھوڑا شکر کرتے ہو۔ تو بھائی پھر دل بنانے والے سے پوچھو مولا میرا دل پریشان ہے، دماغی ٹینشن ہے۔ یار کہتے ہیں تاش کے اڈے پہ آ، سجن کہتے ہیں سینما کی گیلری پہ چل، یار کہتے ہیں کہ نشے کی دھت میں کا شکار ہو جا، شراب کا جام پی، چرس والی سگریٹ پی، جا باہر نکل اور کسی نائٹ کلب میں ناچنے گانے والیوں میں 2 گھڑی مستیاں کر، تیرا دل دماغ سکون میں آ جائے گا۔ مالک یہ جو سجنوں کے روپ میں پھر رہے ہیں ان کے مشورے پر چلوں یا تو دل بنانے والا ہے؟ تو بتا کہ میرے دل کی دوا کیا ہے، میرے دل کا علاج کیا ہے، اس درد دل کا حل کیا ہے؟ تو دل بنانے والے نے کہا خبردار، خبردار، بے قراری یہ دل کا علاج میں کدے کی دہلیز پہ نہیں، سینما کی گیلری پہ نہیں، ناچ گانے کے مرکز میں نہیں ہے، چرس کی سگریٹ میں نہیں ہے، شراب کے جام میں نہیں ہے، وہ بیکار ہیں تمہیں۔ تیرا دل میں نے بنایا ہے تو مجھ سے پوچھ، میں تیرا رب ہو کے تجھے بتاتا ہوں۔ خبردار، دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ایکسرا، اور وہ بھی غلط روٹ اختیار مت کیجئے بھائی صاحب، مولا کو یاد کرے، مولا کو یاد کرے۔ وہی بی بی صاحبہ جنہوں نے تاند ڈالے تھے، ٹانکا لگایا اور کئی دن نماز میں سکون نہیں ملا، ان سے کسی دن ایک نے پوچھا بی بی رابعہ بصریہ، بی بی شیطان سے نفرت کرتی ہو؟ کہا پتر اللہ دی محبت چوئی ٹائم نہیں ملتا۔ کیا سمجھ آئی؟ کہا پتر اللہ دی محبت چوئی ٹائم نہیں ملتا۔ یار ہم نے اللہ سے محبت کی نہیں ہے۔ میں آپ کو جلسوں والے نہ رہوں پر آپ کو چھٹی کروانے والا نہیں ہوں۔ یہ سوچنے کا مرکز ہے، سمجھنے کی جگہ ہے، فکر کی۔ ہم جھوٹے ہیں کہ ہم نے اللہ سے محبت کی ہے۔ یہ لفظ جو میں نے کہا کہ ہم جھوٹے ہیں، آپ ذرا جاگ کے 2 منٹ میں میری یہ بات سننا۔ خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ پیر پٹھان، ان کا ایک مرید تھا اور اپنے ساتھ ایک ایسے بندے کو لے گیا کہ جو تھوڑا اولیاء کے بارے میں خوش اعتقاد نہیں تھا۔ گیا وہ وہاں پر تو خواجہ سلیمان توسوی نے پہلا تیر چلایا۔ بابے نا بابے، ان کو پتا ہے کہ دوائی کیسے دینی ہے۔ خواجہ سلیمان توسوی، پیر سیال کا پیر، خواجہ نور عالم مہروی کا خلیفہ اور مرید، سلسلہ چشتیہ کا رنگ اور ذوق، اور چشتیہ میں بھی نظامی سلسلہ جی۔ تو خواجہ سلیمان توسوی نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا پتر جے اللہ تعالیٰ دی قدر اپنے تو ود نہ کر سکیں تے اپنے برابر ضرور کر لیا کر۔ ہوئے 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 ہوئے، دوبارہ جملہ سنیں۔ خواجہ سلیمان نے کہا جے اللہ دی قدر اپنے تو ود نہیں نہ کر سکتا تے اپنے برابر کر لیا کر۔ اس بندے نے جو
ساتھ لے کر گیا تھا پیر پٹھان کے پاس. انہیں کہا میں تینوں اگے آکھیا ہے بابے جاہل ہوندے نے, بھلا کو گل ہے کرنا لی, یہ کیڑی گل ہوئی کہ انہیں آکھیا جی اپنے تو ود اللہ دی قدر نہ کی تھی, اپنے تو ود تے اپنے برابر ضرور اللہ نو کتے دی قدر کر لیا جے. انہیں آکھا چل یار رات رہ سویرے پھر بابیاں کو بواں گے. سویر ہوئی, قضا نہ کرنا ایک جملہ بھی میرے بھائیو, سویر ہوئی تو خواجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او جڑا آیا ہے نا انہوں 2 قسم دے ناشتے کر لو. کتنی قسم کے؟ ایک ناشتہ وہ جو رات دربار پہ دال پکی تھی اور روٹیاں بچ گئیں, کا وہ بیچو گرم کر کے, اور دوسرا ہمارے گھر سے مکھن منگواؤ, دہی منگواؤ, پراٹھے منگواؤ, اچار منگواؤ, انڈے بنواؤ, وہ اعلیٰ مکھن کے پراٹھے بنا کے 2 تھالوں کے اندر 2 ناشتے اس کو دے کے آؤ. مریدوں نے حکم کی, تعمیل کی. پھر جاگنا, یہ وقت ایسا ہے, یہ وقت بھی خاص قبولیت کا ہے, اور نیند کے جھونکے بھی بندے کو کھینچتے, تھکاوٹ بھی کھینچتی ہے, پر یہ بڑا ہی حسین وقت ہے. ذرا غور کیجئے گا. خواجہ سلیمان تونسوی کا ناشتہ پہنچ گیا اجرے میں, ادھر وہ سیدھا ہوا کہ ذرا چڑھائیں آستینے اور کھائیں. ادھر دروازے پر نا وہ جو مسافر خانہ تھا درگاہ کا, دروازے پر ایک مانگنے والے نے کہا اللہ دے نا دے میں روٹی دے دیو, میں بڑی بھوک لگی ہے, میں 2 دن دا بھکا ہاں, میرا خیال کرو. جب 2-3 بار اس نے صدا دی نا, 2-3 بار, تو اس نے نہ دیکھا ایک تھال میں وہی رات والی لنگر کی دال, رات والی روٹی, دوسرے میں مکھن کے پراٹھے, دہی, اچار, ہاں, اور دیگر سالن. اس نے کیا کیا کہ وہ جو سوکھی روٹی اور دال تھی چوک کے تھالوں نو دے دیتا. کس کو؟ جو کہہ رہا تھا مجھے اللہ کے نام کا دو. اب ناشتہ نوشتہ کر لیا تو پیر پٹھان کے مرید نے کہا کہ میں ان پیرا نو مل کے جانا. انہوں نے کہا یار میں نہیں ملنا. انہیں کہا ایک دفعہ انج نہیں کریدا کڑمیاں, ملنا چاہیے. تو جب گئے نا تو پیر پٹھان نے فرمایا او پتر رات والا سبق یاد ہے؟ پتر رات والا سبق یاد ہے؟ میں تینوں آکھیا سی جی اللہ نو اپنے تو بعد نہ منیا تے برابر دا مان لیں. انہیں آکھیا جناب کنج دیاں گلاں کر دیو, تسی تے کفریہ تے شرکیہ گلاں کر دے پیو, بھلا کو اللہ نو اپنے برابر. آپ نے فرمایا بندے دیا پتھا, ایک تھال وچ پراٹھے سن تے ودیا ناشتہ, ایک سکی روٹی تے رات والی دال. منگن والے نے تیرے کولوں اللہ دے نام دا منگیا ہے, جے تو اپنے برابر بھی رب نو ماندا تے او دے نام تے انہوں سکی روٹی کیوں دیتی, اپنے والا پراٹھا کیوں نہیں دے دیتا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بھائیو ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے کوئی محبت نہیں, ہمارا کردار بتاتا ہے. مدینہ شریف میں اصحاب صفا رسی باندھی ہوئی تھی صفا والوں نے, اور باغوں والے کیا کرتے تھے, کھجوروں کے گچھے توڑ کے وہاں رکھ دیتے تھے, اور صفا والوں کے پاس سوٹی ہوتی تھی, جنہوں بھوک لگنی انہیں سوٹی مار کے وہ کھجوریں گچھے کی توڑ کے کھا لینی. اور کئی باغ والوں نے یہ سروس شروع کر دی کہ جو خام کھجوریں ہوتی, بدی ہوتی, ردی کھجوریں ہوتی, وہ اس کے گچھے کوئی نہیں درویشہ نہیں کھانے نے. جدہ ساڑھے ختماتے کہندے نے شادی بیاہ ہو تو کوئی نیا کھانا ہو, انہیں کہو پائی برادری کٹھی ہونی, ملک کٹھا ہونا, چول بھی ودیا, گوشت بھی ودیا, ڈشاں بھی ودیا. اور جب بات آئی اللہ کے نام پہ دینا ہے تو کرانے والے نے کہا ایک 150 کے کلو, ایک 250 کے کلو ہے, ایک 110 روپے کے کلو ہے. تو 110 روپے پہ پھر دل قابو میں آیا, کوئی نہیں اللہ دے نام تے دینا ہے. غور کیا ہے ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے؟ جاگ رہے ہو, جاگ رہے ہو. مسجد مدرسہ گرمیاں آگئی, پنکھا دینا ہے. کیا آپ نے ڈرائنگ روم میں لگانے والا پنکھا مسجد کو کبھی دیا ہے؟ جو 9-10 ہزار کا آتا ہے, جو بڑا قیمتی ہوتا ہے. مسجد کو پنکھا بھی وہ دینا ہے کہ بعد میں انتظامیہ جانے یا نمازی ہوا کا انتظار کرتے رہے. میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا, میں اس زاویے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کوڑے ہیں, جھوٹے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. عرشوں کے مالک نے فرمایا, وہ جب ردی کھجوریں بھی ٹانکنے لگ گئے نا تو عرشوں کے مالک نے فرمایا میری راہ میں وہ چیزیں کیوں دیتے ہو جو خود آنکھیں بند کر کے نہیں لیتے؟
آستانہ قدس پر بکری ذبح ہوئی، فرما بانٹ دینا، کریم مسجد میں گئے، واپس تشریف لائے، ام المومنین صدیقہ سے فرمایا بکری ذبح ہوئی تھی، کیا بنا؟ حضور ایک راند بچ گئی ہے، باقی ہم نے بانٹ دیا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا نہیں، راند کے سوا سارا ہی بچ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غور نہیں کیا آپ نے؟ تھک گئے ہیں، مجھے معلوم ہے، سبحان اللہ، مجھے معلوم ہے، راند کے سوا سارا۔ اللہ سے سچی محبت کریں بھائی صاحب، مر جانا ہے، یہ سارے رشتے ناتے تعلق آدھے جھڑ جائیں گے، آدھے نہیں بلکہ پونے جھڑ جائیں گے دعا جنازگی کے بعد، اور جو باقی بچے ہیں وہ قبرستان۔ اور آپ کو اور مجھے یاد نہیں ہے کہ اب قبرستانوں کی تدفین میں لوگوں کے قہقہے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، 4 ٹولیاں ادھر موبائل نکال کے بیٹھی، 4 ادھر، قہقہے اڑ رہے ہیں، اور آخری حد تک آخری سوراخ بھی قبر کا چیک کرتے ہیں کہ کوئی جگہ رہ نہ جائے۔ یہی انجام کار ہے۔ اس لیے اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کریں، وہاں اپنا تعلق مضبوط کریں کہ جہاں نجات بھی ہے، افتخار بھی ہے، بلندی بھی ہے، رحمت بھی ہے اور راحت بھی ہے۔ آئیے آج کی اس توبہ کی شب میں اللہ کے حضور نیت کریں، آج ایک تے ایگریمنٹ اس جناب نال کریے وہ دے بوئے تے بہ کے کہ 5 ویلے دی نماز پڑھنی ہے، اپنے دل کو منائیں، اس ظالم دل سے کہیں کہ بس کر یار، اب تو زندگی کی ڈور بھی ٹوٹنے والی ہے اور اب تو قبر کے قریب پہنچنے والے، بس کر ظالم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ آؤ نماز کی نیت کریں، نوجوانوں نمازی بن جاؤ، او جوانوں اپنی زندگی میں نماز کے سرور اور نشے کو لے کر آؤ۔ نماز خلق کا، مخلوق کا خالق سے رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور دوسرا کام، گالی، غیبت، جھوٹ، جتنا ہو سکے زبان کو روکا جائے، اور گالی، غیبت، جھوٹ، چگلی سے زبان کو بچانا ہے کہ زبان ترکھی ہے، ٹورنٹو تے باز نہیں آندی، اے نو درود شریف دا عادی بنا لئیے۔ کیا خیال ہے؟ اس زبان کو درود شریف کا عادی بنا لیں، اس کو پکا کریں کہ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اور نماز اپنے کندھے پر کوئی فرض نہ رہ جائے۔ اور لاسٹ بات آپ سے اس حوالے سے بالکل آپ کہہ لیجئے کہ آخری سطور ہے میری آپ کے ساتھ کہ دنیا سے رہیے کہ کسی دا دارو بن کے رہیے۔ کیا خیال ہے؟ کسی دا دارو بن کے اپنے واسطے سارے جینے ہیں، اوے نہ بھی جیواں گے تے جینا تے پینا ہے۔ کیوں جی؟ اپنے چاہے سے مر نہیں سکتے، کسی دا دارو بن کے۔ وہ پرانے بابے کہندے سی یا کسی دے ہو جائیے یا کسی نو اپنا کر لئیے۔ کیا خیال ہے؟ یا رب کے ہو جائیں یا رب کو اپنا کر لیں، نسخہ تو ایک ہی ہے۔ ہاں خیر یہ جو بات میں دارو بننے کی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے لوگوں کے لیے نفع مند بنے۔ مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، معیشت کے معاملے میں وہ لوگوں کی خصوصی کرونا کا جو وہ 2 سال کا ہنگامہ ہے، اس نے بہت سے لوگوں کو ابھی بھی اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہونے دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں اوریجنل باتوں کا عادی ہوں، مجھے کوئی وہ کہتے ہیں کیا ہے کہ وہ جو ہوتی ہے نا معمول کی تقریریں، ویسے مجھے تقریر نہیں آتی، تو یہ ایک درد دل ہوتا ہے جو لفظوں کی صورت میں کریا ہم پہنچا رہے ہیں۔ میں کئی مرتبہ اس کا ڈیپلی جائزہ لیا ہے، یقین جانے کہ میرے دل دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ کسے ماں دا دل نہیں کردا کہ وہ جوان تیاں کسے دے گھر کپڑے تون یا پانڈے مان جان۔ ہاں، اور میرا خیال ہے کہ کلی چ وسن والیاں بھی ہون تے تیاں او دے لیے بھی رانیاں ہی ہوندیاں نے۔ چلو جو پروفیشنل بھکاری ہیں ان کو تو ایک طرف رکھیں، معاشرے کے وہ فرد کوئی بیوہ ہے یا کسی کا شوہر معذور ہو کے بستر پہ پڑ گیا، فالج ہو گیا، لمبا چوڑا مرض اس میں مبتلا ہے۔ شاید میں آج بھی جمعے کے موقع پر یہ بات کہہ رہا تھا، میں نے عرض کیا نا، مشاہدہ کریں، مشاہدے سے آنکھیں مت پھیریں، صرف رسمی باتوں کی طرف نہ آئیں، حقیقت کی طرف آئیں۔ تو ایک آج کے معاشرے میں ایک بیوہ اور بے سہارا عورت جس کے کندھوں پر بچے اور بچیوں کا بوجھ ہو،
اوہو کیا کہا جائے، کیسے وہ سامنا کرتی ہے معاشرے کی تلخیوں کا. اس کو محلے کا کرانے والا بھی جلی کٹی سناتا ہے. کبھی کرانے کی دکانوں پہ بیٹھ کے دیکھا کریں کہ کیسے کیسے لوگ کیا کیا خریدنے آتے ہیں. میں نے بہت مشاہدہ کیا ہے، میں نے اس پہ کئی کچھ لکھا بھی، اور وہی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جی. کہ میں نے دیکھا ہے کہ سودا سب لینے گئے کرانے کی دکان سے، تو بابا آتا ہے یا مائی آتی ہے یا عورت، تو وہ آدھا کلو کے ہو دے دیو، پائیا چینی دے دیو، چھٹانک مرچ دے دیو، ہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور ہم کیا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی چینی کا توڑا کہ ہودا ٹین، کلو کی پتی کا پیکٹ، اور وہ کیا کریں آدھا کلو گھی کا پیکٹ، پائیا چینی، چھٹانک مرچ، آدھ چھٹانک ہلدی. یہ میں اپنا مشاہدہ آپ کو بتا. اچھا وہ اتنا لے کر بھی کرانے والا کیا لیا، کاٹ اتنے پیسے ہو گئے. تو پھر اس نے وہ جو اپنی مٹھی میں پیسے ہوتے ہیں اس کو نکال کے گن رہے ہوتے ہیں. ہوئے 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 اس وقت خدا جانے کہ وہ ایک غریب فرد اس دکان پہ وہ کتنے سمندر عبور کر رہا ہوتا ہے، وہ کتنی کانٹوں والی زمین پہ چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ پیسے زیادہ بن گئے ہیں. ساریاں چیزاں بھی ضروری نے. کاش میں سمجھا سکوں اگلا جملہ. اب اس کی ایک نئی تحریک اندر شروع ہوتی ہے کہ کیڑی شے وچوں کڑا لاواں جد نہ ماڑا موٹا گزارا ہو جائے گا. او بھائی صاحب آدھا کلو آٹا، کلو آٹا بھی لوگ خریدتے ہیں. ساڑھے پرولے بھی پرے نے تو پھر بھی شکوے رب نال. شیخ سعدی علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا بابا کی حال ہے، انہوں نے کہا حال کیوں ہونا ہے، نعمتاں کھا کھا کے دند کس گئے تے شکویاں تو زبان ہون بھی باز نہیں آندی، وہ اب بھی شکوے کر رہی ہے. تو اس کے لیے وہ لمبی چوڑی جماعتیں بناؤ، یہ کرو وہ کرو، بھائی کوئی ضرورت نہیں. ایک گھر میں 70-80، ایک گلی میں 70-80 گھر ہیں، مان لیجئے اس میں 30-35 بالکل غربت کی جو لکیر ہوتی ہے اس سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو کیا خیال ہے وہ 50-55 گھر مل کے 2 وقت کی کسی کی روٹی بھی نہیں چلا سکتے؟ گلی ٹو گلی، محلہ ٹو محلہ ایسا تصور پیدا ہو جائے تو امید کرتا ہوں کہ بہت ساری رانیاں بیوہ ماں کے آنگن میں رانیاں بن کے رہ سکتی ہیں، انہیں بھکاری نہیں بننا پڑتا. تو دوجی گل یہ ہے کہ جے کدی رب توفیق دے دے نا کسے نو کچھ دین دی، تے کانو صوفیاں دی ایک گل دسن لگا ہے. وہ کہندے نے میاں کہ تے اپنے آپ نو بڑا نہ سمجھی، مالک دا نوکر سمجھ کے دویں. او ہو آپ نے غور کیا میں نے کیا کہا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اتنا سمجھی کہ اے جڑے پیسے یا کوئی چیز میں کسی مستحق کو دی ہے، یہ اللہ نے میرے ذمہ لگایا تھا. چلو فقیرہ نوکرہ، نہیں سمجھ آئی؟ چلو فقیرہ نوکرہ. اللہ فرماتا تم فقیر ہو. اللہ ہمیں وہ کہتا ہے. آج ہم نماز میں سے پہلے کہہ رہے تھے نا کہ سواد ہی اس مالک دے بوئے تے آندا ہے، آکھن دا کہ مولا اسی تیرے بوئے دے فقیر ہاں، اور تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے. تو صوفیہ کہتے ہیں وہ جڑے پیسے چار دیتے ہیں نا، وہ تو سمجھ کے اللہ نے تجھے نوکری دی ہے، اللہ نے قبول کر لیا، ملازم رکھ لیا اس نے اپنی چوکھٹ کا. چل پھڑ پیسے دے انہوں، او نوکرا. غالب کا ایک شعر ہے کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرا ہے اتراتا، وگرنہ غالب کی شہر میں آبرو کیا ہے. اس نے کہا میں تھوڑا سا بادشاہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اس لیے دلی کے بازاروں میں اترا کے پھرتا ہوں، وگرنہ غالب کی کیا عزت اور کیا آبرو ہے جو اللہ کے در کا فقیر ہو جائے. او بھائی جی کیا کہیں. چلو آپ کو اور سوکھا کر دیتے ہیں. بغداد دہل گیا کہ دجلہ کنارے توڑنے کو ہوئے اور بغداد کو بہا لے جائے گا. سب آئے میرا محی الدین کی چوکھٹ پر. شہ بغداد دجلہ بغداد کو بہا کے لے جانا چاہتا. مرشد آئے دجلہ کے کنارے اور مرشد غوث پاک نے اپنا ڈنڈا دجلہ کے کنارے پہ ثبت کر کے کہا دجلہ یہ عبد القادر کا ڈنڈا ہے، آگے نہ گزرنا.
جو تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں وہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، وہ بڑے باکمال ہوتے ہیں. لہٰذا اس نوکری کو نبھانے کی کوشش کریں، باعزت طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کریں، لوگوں کی امداد کریں کہ یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے.